ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا ہوگا محترم دوستو؟ اس کے لیے دو ہی باتیں جو بڑوں سے اکابرین سے سنی ہیں، جن میں سے حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی اس پورے بر صغیر کی فتح کے لیے اور انگریز کو نکال باہر کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ تحریک کامیاب نہ ہوئی اور مخبری ہو گئی اور یہ سب حضرات گرفتار ہوئے، تو ان کے اندر یہ حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی گرفتار ہو گئے تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ گرفتار ہو گئے، اور انگریز اس زمانے میں برطانیہ گرفتار کر کے جزیرہ مالٹا کے اندر لے جا کر قید کر دیتا۔ جزیرہ مالٹا یہ افریقہ سے تھوڑا سا اوپر ہے، یورپ اور افریقہ کے درمیان کے اندر ہے جزیرہ مالٹا، تو وہاں لے جا کر قید کر دیتا تھا۔ تو یہ حضرات وہاں قید رہے ہیں۔ وہاں سے جب ان کو رہائی ملی ہے، ہندوستان واپس آئے ہیں، تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کی ذبح حالی، مسلمانوں کے تنزل کے اوپر غور کیا کہ کیوں دن بدن یہ نیچے جا رہے ہیں، تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ ایک بات تو یہ اچھا یہ وہ شخصیت ہے جو علمی لحاظ سے بھی مضبوط ہے، میدان کے بھی شاہ سوار ہیں، یعنی جہاد کے میدان کے بھی یہ رجال میں سے ہیں، اور جنہوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی ہیں اور انگریز کے باقاعدہ اسیر بنے ہیں، یہ ان شخصیات میں سے ہیں، عام معمولی شخصیت نہیں ہے، پوری زندگی گزاری ہوئی ہے، اور اس قید کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی ہے ایک دو سال کے اندر ہی پھر ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ فرمانے لگے کہ مجھے دو باتیں اس جیل کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آئی ہے کہ مسلمانوں کی تنزلوں کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی وجہ ان کے آپس کے اختلافات ہیں، اور دوسری وجہ ترک قرآن۔ بس یہ دو وجوہات ہیں، اگر ان کا مداوع ہو جائے تو مسلمان دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے۔ اب اس کے اندر انہوں نے وہ تو نہیں کہا کہ ان کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، پیسے تو اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس، اس وقت بھی امیر ترین جو لوگ دنیا کے اندر گنے جاتے ہیں ان کے اندر مسلمانوں کے بھی نام۔ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے بینک وہ مسلمانوں کے پیسے سے بھرے ہوئے، یا عربوں کے پیسے سے یا ہمارے پاکستانیوں کے پیسے سے بھرے ہوئے، ہمارے پیسوں سے وہ عیاشی کر رہے ہیں اور ہمیں محروم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو دو باتیں بتائی، ایک آپس کے اختلافات، دوسرا ترک قرآن۔ آپس کے اختلافات کیا مطلب؟ یعنی مخالفتیں جو ہماری آپس میں وجود میں آ گئی ہیں، یہ ایک بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کے پسپا ہونے، کیونکہ جب تک اتحاد رہتا ہے اس وقت تک انسان وہ طاقتور رہتا ہے۔ جیسے وہ کہانیاں بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ وہ 3 بیل تھے، وہ بڑے آپس میں ان کی دوستی تھی، جنگل کے شیر یہ چاہتے تھے ان کو شکار کریں، کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ تینوں نے مقابلہ کیا اور شیروں کو بھگا دیا۔ تو ایک دن مشاورت ہوئی لومڑی کے ساتھ بھی کیا کریں، انہوں نے کہا کہ ایک اس کا طریقہ ہے کہ ان کی آپس میں اختلافات اور لڑائی کروا دی جائے، پھر یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، ایک کو شکار کیا جائے۔ تو انہوں نے یہی کیا اور پھر ایک کو شکار کر لیا۔ اور اسی طرح وہ ایک لکڑہارے کی کہانی سناتے تھے کہ جی وہ ان کے بچے آپس میں لڑتے تھے، ایک دن لکڑہارے نے ان کو ساتھ لیا اور جنگل میں چلو، انہوں نے کہا کہ یہ لکڑی کاٹ کے لاؤ، وہ کاٹ کے لائے، ان سب کو دی، ان سب نے توڑ لی وہ، پھر انہوں نے 4 5 6 لکڑیاں منگوائیں، ان سب کو جوڑ کر گٹھا بنایا۔ اب ان کو کہا کہ تم باری باری زور لگاؤ تو کسی سے نہ ٹوٹی۔ انہوں نے کہا کہ یہی مثال ہے، اگر اکیلے ہو جاؤ گے تو ٹوٹ جاؤ۔ تو یہ بچپن سے ہم لوگوں نے یہ کہانیاں سنی ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں عملی میدان میں آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔